ہم اس وقت پاکستان اس سٹیج کے اوپر ہے جہاں پہ سٹیبلٹی چاہیے، جہاں پہ ڈائیلاگ چاہیے، جہاں پہ ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ میرا خیال ہے کہ اس سے اس وقت سے زیادہ کبھی ضرورت نہ تھی۔ تو اطہر کاظمی صاحب، آپ کا ایک جملہ رہ گیا تھا، اس پہ بھی ذرا فرمائیے کہ کیوں، کیا ہرڈل ہے؟ اور دوسرا، مستقبل جڑا ہوا ہے عمران خان صاحب کے کیسز کے ساتھ بھی، وہ مستقبل جڑا ہوا ہے ڈائیلاگ کے ساتھ، آپ کیا دیکھتے ہیں کیا سینیریو بن سکتا ہے؟ دیکھیں، وہ جو جملہ تو آلموسٹ میں نے کہہ دیا تھا۔ میں یہی کہہ رہا تھا کہ الزامات جو لگتے ہیں، القادر ٹرسٹ کی بات بھی ہوتی ہے، 190 ملین پاؤنڈ کی بات ہوتی ہے، ملک ریاض صاحب نے ایک فلیٹ خریدا، حسن نواز صاحب سے خریدا، پورے یورپ میں ملک ریاض صاحب کو اور کوئی بندہ نہیں ملا پراپرٹی بیچنے والا، اور حسن صاحب کو کوئی اور خریدار نہیں ملا، لیکن اس کے اوپر کبھی کوئی بات نہیں ہوتی۔ دوسری بات یہ جو آپ نے کہا کہ آپ مستقبل کیا ہے، دیکھیں اس طرح کے پوائنٹ سکورنگ تو ہوتی رہے گی، ٹاک شوز میں ایک دوسرے کے اوپر الزامات بھی لگتے رہیں گے، ہر کوئی، میری خواہش ہوگی کہ میرے سارے ایسے پوائنٹس آئیں جس کے اوپر لوگ کہیں کہ یہ درست ہیں، لیکن ہم نے اس ملک کو بھی آگے لے کے چلنا ہے، اس کے لیے تھوڑی سی ہمیں سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا پڑے گا، خصوصاً ہماری جو پولیٹیکل کلاس ہے، ان کی دو طرح کی سیاست ہے۔ ایک سیاست ان کی اقتدار والی ہے، جس میں آرمی چیف قوم کا باپ ہوتا ہے، جس میں ادارے محترم ہوتے ہیں، جس میں اداروں پہ تنقید کرنے والے بھارت کے ایجنٹ ہوتے ہیں۔ ایک ان کی سیاست ہوتی ہے جناب اپوزیشن والی، جس میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ ساری چیزیں ہوتی ہیں، جس میں جمہوریت یاد آ جاتی ہے۔ ہم کہتے ہیں ان دونوں جو نیریٹیوز ہیں نا، اس میں خدا را درمیان میں کوئی راستہ نکال لیں، آپ چاچا تک آ جائیں، باپ نہ بنائیں چاچا بنا لیں، دوسری طرف آپ اینٹی اسٹیبلش نہ بنیں پر کوئی پرو جمہوریت ہی بن جائیں، اس میں سارے سیاستدانوں نے اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ آئین کی عملداری ہو، اور اس میں دیکھیں اداروں کا کردار ہے۔ میرے خیال میں اگر سیاستدان کسی کنسنسس پہ پہنچیں گے، ادارے آٹومیٹکلی کمپیل ہوں گے کہ وہ ان سے بات کریں، ایسا ہی ہے۔ تو میرے خیال میں بڑی ذمہ داری سیاستدانوں پہ آتی ہے۔ یہ بہت بڑا خواب ہے جس کی تعبیر نہیں مل سکتی۔ میں نا وہ خواجہ سے بہت زیادہ سناتے ہیں، لیکن میں اس کو ذرا سلیس اردو میں ترجمہ کر کے نا، تاکہ یہ چل جائے، وہ جس کا ترجمہ شہباز گل نے اور کیا تھا کہ بیوہ اپنا بیوگی کاٹنا چاہتی ہے لیکن محلے کے لوگ نہیں کاٹنے دیتے۔ یہ صرف سیاستدانوں میں نہیں، جرنلسٹوں میں بھی ہے۔ میرے بھائی نے جیسے ابھی حسن نواز کا ذکر کر دیا، اس پہ عمران خان صاحب کو انہیں مشورہ دینا چاہیے تھا، پاکستان میں مقدمہ کر دیتے، ان کی وزارت عظمیٰ کے دور کی کہانی ہوگی نا، یہاں جو ہر چیز پہ ان کے خلاف مقدمہ ہوا تو یہ بھی کر دیتے، تو ہم بھی یہی کام کر رہے ہوتے نا، لڑو مرو۔ ایک طرف سانس میں ہم کہتے ہیں سیاستدانوں کو بیٹھنا چاہیے، دوسری طرف ہم اپنی رائے بھی دے رہے ہوتے ہیں۔ بالکل ٹھیک بات ہے، میں ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں کہ ایک ایک قدم، آج وہ وقت ہے کہ سب پیچھے ہٹیں۔ یہ نہیں ہے کہ فوج آگے ہی رہے گی، فوج بھی پیچھے ہٹے، سیاستدان بھی پیچھے ہٹے، عدلیہ بھی پیچھے ہٹے، ہر ایک نے انتہا کی ہوئی ہے، اور اس کے اندر جرنلسٹ، اور جرنلسٹوں میں پہلے مالکان، کہ آپ سب آئیں کہ جی کہیں بیٹھنا پڑے گا نا آپ کو۔ ایک ضمنی سوال، یہ جو آپ نے کہا نا جرنلسٹ، یہ جو نیکسس کی بات ہو رہی ہے جن فیض کی، اس کے اندر جو ہے وہ ججز کی بھی بات ہو رہی ہے، احتساب کی، صحافیوں کی بھی، آپ کے پاس کیا اطلاعات ہے؟ واقعی یہ نیکسس جو ہے یہ کبھی ان ارتھ ہوگا، اس کا کبھی بے نقاب ہوگا؟ مجھے زیادہ یہ لگتا ہے کہ اس کو نا شرلیاں چھوڑ کے لوگوں کو میسج دیا جاتا ہے زیادہ، لیکن میری خواہش یہ ہے، لیکن جو پرسوں مجھے اطلاع ملی، وہ میرا کوئی پنڈی کا سورس نہیں تھا، وہ ایک میٹنگ سے آیا، اس نے کہا کہ جنرل فیض کے ساتھ جو میڈیا کے لوگ انوالو تھے ان کو تو اوپن کیا جائے گا۔ اچھا، ہاں، میں نے کہا جی اللہ کرے کہ جس کے ساتھ بھی جو رہا ہے، صرف یہ نہیں کہ جنرل فیض کے ساتھ، بالکل جس نے جب یہ کام کیا ہے سب کو اوپن کر دیں، بالکل، پھر آئے گی۔ ہم جب باقی سب کی بات کرتے ہیں، جو بریفنگز ہوتی تھی، ثبوت دکھائے جاتے تھے، جس دور میں بھی جس نے بھی دیکھے، جس نے بھی سنائے، جس نے بھی، بالکل ٹھیک ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، یہاں اٹھا انسانوں کے سمندر، اٹھ کے کالموں کے پیسے بھی لکھے ہوئے ملیں گے، جب مجھے چودھری فاروق مرحوم اٹارنی جنرل نے بتایا تھا، بالکل ایسا بھی کام ہوا ہے۔ اللہ کرے یہ احتساب کہ جو سپریم کورٹ میں آیا تھا ریکارڈ، یہ ضروری ہے، ان صحافیوں کے نام آنے چاہیے جنہوں نے جس دور میں، بالکل، صرف یہ نہیں ہے کہ ایک ٹائم میں کر لیں آپ، بالکل ہر دور میں جس نے یہ کام کیا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں پھر سارے مافیا بھی مانگے نا، جب ہم ان کو کہہ رہے ہیں تو ہم اپنے آپ کو بھی، بھائی سب کہیں کہ ہم نے یہ غلطیاں کی ہیں، آؤ جی پھر چلیں نا آگے، پھر یہ پاکستان چل سکتا ہے۔ ادروائز یہاں پہ آپ اور ہم مل کے یہ آپ اور ہم سے مراد، میں ان سب چاروں طبقوں کی بات کر رہا ہوں، ہم مل کے اس پاکستان کا بیڑا غرق کر چکے ہیں۔ ابھی کہہ رہے جیسے ثاقب نثار صاحب کے بھی کچھ ثبوت ہیں، جیسے ابھی ہم ذرائع سے کچھ ذرائع بتا رہے ہیں، نہیں ذرائع کو چھوڑیں، ثاقب نثار صاحب چیف جسٹس کے طور پہ شرجیل میمل کے کمرے میں کیا لینے گئے تھے؟ وہ شیخ رشید کے ہاسپٹل کو دیکھنے کے لیے کیا کرنے گئے تھے؟ وہ چھپے ہوئے تھے جب انہوں نے کہا کہ اب کوئی میڈیا اشتہار نہیں دے گا۔ جب سیاسی حکومتیں اپنا ٹائم پورا کر رہی ہوتی ہیں، وہ اپنی اچھی یا بری کارکردگی بتاتی ہیں۔ وہ جب ایک پارٹی کے لیے چیف جسٹس کمپین کر رہا انہوں نے کہا جی کچھ بھی نہیں کرنا، کیونکہ انہوں نے جو ڈیم بنانے تھے، جو ڈیم فول کیا تھا، جو انہوں نے سیاسی ادارے کے پی میں بنانے تھے، کیا بنایا تھا جو وہ 2018 میں دکھا سکتے۔ آج بھی کارکردگی پہ بات نہیں ہو رہی، وہ چھو منتر پہ ہو رہی ہے۔
جو ان کا چورن بک گیا اس پہ امریکن کے اوپر، ادروائز کارکردگی کون بتاتا ہے؟